غامدی صاحب کا کلام سننے کا ہم سب کو بہت اشتیاق ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا کلام آج ہمیں سننے کو ملے گا، اور یہ جناب محمد حسن الیاس صاحب کے دامادانہ فرائض میں شامل ہے کہ وہ سسر محترم کا کلام پیش کریں۔ تو ہم التماس کرتے ہیں جناب الیاس صاحب سے کہ آئیں اور غامدی صاحب کے کلام سے محفل کو مستفید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ایک مولوی کو مائک دے دیا، وہ تقریر کیے بغیر نہیں جائے گا۔ Bad combination. نہیں، سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو آمد پر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے لیے بہت ہی تہنیت اور مسرت کا موقع ہے، بالخصوص غامدی سینٹر کے لیے، کہ فرحان صاحب کی کاوشوں سے یہاں پر پہلا سالانہ مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مجھے یہاں پر بالکل ایسے ہی مدعو کیا گیا ہے جیسے کسی مشاعرے میں شعر کی بحر پوری نہ ہو رہی ہو تو شاعر جی جناب کہہ کے اس کو پوری کر دے، یا وزن ٹوٹ رہا ہو تو ہائے ہائے کہہ کے مصرع بچا لے۔ لیکن ہمارے ادارے کے لیے یہ بہت ہی خوش آئند ہے، بالخصوص جس پس منظر سے ہمارا تعلق ہے۔ آپ یہاں دیوار پہ آویزاں تصویریں دیکھ رہے ہیں دبستان شبلی کے اکابر علماء کی، تو اس دبستان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن زبان و ادب کے پس منظر میں بھی ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اعلیٰ خیال تشکیل دیا، بلکہ اس کے بیان کے لیے جو حسن اسالیب ہیں ان کے بھی یہ معجد ہیں، بانی ہیں، اردو ادب میں ان کی غیر معمولی خدمات ہیں۔ تو اس پس منظر میں غامدی سینٹر میں مشاعرے کا انعقاد یہ ہم پر ایک قرض تھا جس کو الحمدللہ چکایا گیا ہے، اور آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے۔ اور آخری بات کر کے میں کچھ کلام غامدی صاحب کا ان کی حضور پیش کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ محفل آج سجی ہے، شاعری کے بارے میں میرا یہ ماننا ہے کہ یہ محض الفاظ کا حسن نہیں ہے، بلکہ یہ فکر کی تہذیب ہے، اور ہم لوگ اپنی فکر کی اس تہذیب کو اگلی نسلوں تک منتقل نہیں کر سکتے جب تک ہم اس روایت سے نہ جڑیں۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے، فضل ہے، آپ لوگ یہاں پر محظوظ بھی ہوئے، سامعین بھی، اور آپ تمام حضرات کو بھی میں یہ آج کہوں گا کہ یہ آپ کا گھر ہے غامدی سینٹر۔ آپ جب چاہیں یہاں پر اردو کی خدمت اور فروغ کے لیے تشریف لا سکتے ہیں، ہمارے تمام وسائل اور خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں۔ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہمارے بھائی فرحان صاحب کی طرف سے، غامدی صاحب چونکہ اس طریقے سے مشاعرے میں کبھی پڑھتے نہیں ہیں، تو ان کی کوئی نظم، کوئی غزل پیش کر دوں تو آپ لوگوں کے علم میں ہوگا جس طرح غامدی صاحب تجدید احیاء دین کا کام کرتے ہیں، بڑے عالم ہیں، معلم ہیں، مجدد ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک شاعر بھی ہیں، اور آپ کا ایک شعری مجموعہ بھی موجود ہے یہاں پر خیال و خامہ کے زیر عنوان، اس کو آپ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو میں نے بس ابھی اٹھ کے آنے سے پہلے ہی ایک نظم، ایک غزل کا انتخاب کیا ہے، امید کرتا ہوں تلفظ کی غلطی نہ ہو اور اس کو پیش کر دے۔ عام صاحب نے لکھا ہے کہ یاد آتا ہے کبھی ان کی جھلک دیکھی تھی، واہ! یاد آتا ہے کبھی ان کی جھلک دیکھی تھی، کوئی گزرا تھا کہ خوشبو کی لہک دیکھی تھی، زلف لہرائی تھی، عارض تھا جبھی تھی شاید، چاندنی اٹھتی ہوئے سوئے فلک دیکھی تھی، زلف لہرائی تھی، عارض تھا جبھی تھی شاید، چاندنی اٹھتی ہوئی سوئے فلک دیکھی تھی، کوئی چہرہ تھا اشارت کے تخیل کا فسون، کوئی چہرہ تھا اشارت کے تخیل کا فسون، رنگ دیکھے تھے کہ پھولوں کی مہک دیکھی تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے دیکھا ہو تبسم ان کا، اتنا معلوم ہے غنچے کی چٹک دیکھی تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے دیکھا ہو تبسم ان کا، اتنا معلوم ہے غنچے کی چٹک دیکھی تھی، روشنی تھی تو کوئی چاند بھی نکلا ہوگا۔ واہ 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 واہ! بہت تجسس ہے مجھے غامدی صاحب کی دینی فکر کے اسرار و رموز تو معلوم ہے، لیکن اس مصرے کا مخاطب کون ہے
اس کی شرح و وضاحت ابھی تک نامکمل ہے. روشنی تھی تو کوئی چاند بھی نکلا ہوگا, ایک خیال آیا تھا جگنو کی چمک دیکھی تھی, کوئی آواز تھی شعلہ تھا کہ پیراہن تھا, واہ 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 واہ. گل ہی دیکھا تھا کہ بلبل کی چہک دیکھی تھی. اور آخری شعر ہے, اب تو ہر سانس کی فرحت ہے یہی درد فراق, اب تو ہر سانس کی فرحت ہے یہی درد فراق, وہ بھی کیا دن تھے کہ جب اس کی کسک دیکھی تھی, وہ بھی کیا دن تھے, وہ بھی کیا دن تھے کہ جب اس کی کسک دیکھی تھی. تو یہ ایک نظم پیش کی, ایک غزل کی بھی چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. استاد نے لکھا ہے کہ عاشقی میں چاہیے کچھ لذت آزار بھی, پیش نظر رہے کہ یہ غامدی صاحبی کی غزل ہے. عاشقی میں چاہیے کچھ لذت آزار بھی, اے خوشا محفل کے ان کے ساتھ ہیں اغیار بھی. واہ 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 واہ. دھوپ میں جب آگ برساتا ہے کوئی آسماں, روٹھ جاتا ہے زمیں پر سایہ دیوار بھی. دھوپ میں جب آگ برساتا ہے کوئی آسماں, روٹھ جاتا ہے زمیں پر سایہ دیوار بھی. اب کھلا یہ راز منزل تک پہنچ جانے کے بعد, اب کھلا یہ راز منزل تک پہنچ جانے کے بعد, حوصلے کا نام تھا ہر سہل بھی دشوار بھی. حوصلے کا نام تھا ہر سہل بھی دشوار بھی. اور ہو نہیں سکتا کہ غامدی صاحب کی فکر ہو, غزل ہو, نظم ہو, لیکچر ہو, اس میں تصوف نہ آئے. کہا سیر باطن کیا ہے, خود دریا میں دریا کا ظہور. واہ واہ واہ. سیر باطن کیا ہے, خود دریا میں دریا کا ظہور, آپ ہی گویا صدف بھی ابر گوہر بار بھی. سیر باطن کیا ہے, خود دریا میں دریا کا ظہور, آپ ہی گویا صدف بھی ابر گوہر بار بھی. جانتا ہوں آنسوئے افلاک پروازوں کا بھید, جانتا ہوں آنسوئے افلاک پروازوں کا بھید, سکر گویا آنکھ کے شیشے کا ہے زنگار بھی. نقد جاں دے کر بھی مل جائے اگر مہر و وفا, دیکھ لیتے ہیں تمہارے شہر کا بازار بھی. سامنے ہو کر بھی رہتا ہوں کبھی بیگانہ وار. یہ غامدی صاحب کی اس وقت کی کیفیت کا بیان ہے. سامنے ہو کر بھی رہتا ہوں کبھی بیگانہ وار, دامن